مانتے ہیں سب کہ تمام انسانوں میں سب سے افضل ترین جماعت انبیاء علیہ السلام کی کس کی ہے؟ نبیوں کی ہے. اور نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین جماعت صحابہ کی ہے. کس کی ہے؟ صحابہ کرام کی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان میں بھی آپس میں رائے کو لے کر، فطرت کو لے کر آپس میں تناؤ ہوا ہے، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کی غلطیوں کو پکڑ کر سالوں سال کھینچا نہیں ہے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مسکرائے حضرت عائشہ کو دیکھ کر اور کہنے لگے مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو. تو وہ بڑی تعجب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگی، اے اللہ کے نبی، وہ کون سی علامت ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں خوش ہوں یا ناراض ہوں؟ کہا جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد، محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم. مجھے ہٹا دیتی ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ ناراض ہے نا، اب ناراضگی میں زبان سے نام تو نہیں نکلے گا. تو حضرت عائشہ کہنے لگی آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن لا احجر الا اسمک، اے نبی میں صرف آپ کا نام لینا بھولتی ہوں، میں آپ سے محبت بھولتی نہیں ہوں. میں صرف ٹائم پروری آپ کا نام نہیں لیتی ہوں، جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ میں ناراض ہوں، لیکن میں ناراض ہوتی نہیں ہوں. وہ ایک نیچر ہے، ایک فطری طور پر. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، ہر موقع پر یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر، ابو بکر عمر، خرج ابو بکر عمر، ذہب ابو بکر عمر. حضرت ابو بکر عمر سے اتنی محبت تھی کہ ہر مشورے میں آپ کو شریک کرتے، ہر سفر میں دونوں ساتھ رہتے تھے، اور ایسا سمجھ لیجیے دو جسم اور ایک جان، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ بات پر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر بن خطاب کو کچھ کہہ دیا. اب یہ بڑے تھے، رتبے میں بھی بڑے تھے، تو حضرت عمر بن خطاب کو ذرا خراب لگا. یہ فوراً غصے سے اٹھے اور تیزی سے چل رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کو احساس ہوا کہ میں نے کچھ سخت جملہ کہہ دیا، شاید عمر کو خراب لگا. فوراً یہ پیچھے پیچھے دوڑے آپ کے، تو آپ جلدی سے اپنے گھر میں چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا. تو حضرت ابوبکر صدیق کو بڑی فکر ہوئی کہ اب میرا کیا بنے گا. فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی، تو وہاں جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے صحابہ اکرام کو کہہ رہے ہیں ابھی جبریل آیا تھا، یعنی وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ یہ جو شخص ابھی سامنے سے چلے آ رہا ہے یہ کسی سے جھگڑا کر کے آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا صدیق اکبر کسی سے جھگڑا کر کے آ رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق جب آئے اور آپ کی مجلس میں بیٹھ گئے اور پسینے آپ کے پیشانے سے نکل رہے ہیں اور نیچی نظر ہیں اور بڑے شرمندہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑا. حضرت عمر بن خطاب کو ادھر احساس ہوا کہ میں نے میرے دوست کے ساتھ غلط کر دیا. فوراً دروازہ کھولا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے کہ کہیں ابوبکر میری شکایت تو نہ کر دے. تو اسی لیے مجلس میں حاضر ہوئے، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. جب دیکھا حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب کو اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ اے فاروق چلے آؤ، نزدیک آ جاؤ. حضرت عمر بن خطاب کو اللہ کے نبی محبت سے فاروق کہا کرتے تھے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قریب آئے، ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میرے اس ساتھی کو معاف کر دو. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. جب یہ آیت اتری نا عمر جب یہ آیت اتری نا تو تم سب نے کذبتا، سب نے مجھے جھٹلایا، کسی نے میری تصدیق نہیں کی ہے، کوئی میرا دوست نہیں بنا ہے. یہ جو صدیق ہے، یہ جو ابوبکر ہے، یہ میرے اس موقع پر دوست بنا ہے. یہ پرانی دوستی کو آگے لے کر چلا ہے. صدقت ابوبکر، یہ میرا وہ دوست ہے کہ اسے معاف کر دو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے آپ معاف کر دیجئے کہ میں نے آپ کے دوست پر اپنے غصے کو ظاہر کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت عمر بن خطاب نے معافی مانگی، حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر بن خطاب سے معافی مانگی، دونوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سینے سے لگایا. جھگڑا ہوا اور ختم ہو گیا.
ایسا نہیں کہ حضرت عمر بن خطاب زندگی بھر کینہ پال رہے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق سے دشمنی موقع موقع سے نکال رہے ہیں، یا حضرت ابوبکر صدیق موقع موقع سے حضرت عمر بن خطاب سے دشمنی نکال رہے ہیں. ارے بھائی انسان ہے، جھگڑا ہو گیا، کوئی بات نہیں، ختم کرو، مٹی ڈالو، آگے بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے تو ایک موقع پر یہاں پر کہا المرأۃ کالضلع، کہا کہ عورت ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، ان اقمتہا کسرتہا، اگر تم اسے سیدھا کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا يُوَجْ، اگر تم ٹیڑھا ہی رہنے دو اور اس سے کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہو تو یہ بڑے کام کی چیز ہے. آسان ترجمہ، یعنی اب جیسے جھگڑا ہوتا ہے ہمارا، تو ہم ہماری بیوی سے کہتے ہیں کہ برابر تم ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہو، ٹیڑھی پسلی سے. ارے اللہ کے بندو، مثال دی ہے اللہ کے نبی نے، مثال ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، ٹیڑھی پسلی نہیں کہا، ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں یہ میرا بیٹا تو شیر ہے، شیر، تو کیا صحیح میں شیر ہے؟ پنجے نکل گئے اس بیٹے کے، یا وہ بیٹا غراتا ہے؟ نہیں، بھائی بیٹا شیر کی طرح ہے، مطلب شیر کے جیسی اس کی طاقت ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ میری بیٹی تو گائے ہے، گائے، اللہ میاں کی گائے، یعنی شریف کی طرف نسبت کرتے کہ سچ مچ میں گائے کہتے نہیں. اللہ کے نبی نے ایسے ہی کہا کہ یہ عورتیں ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، طرح. اب ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، پسلی کی خوبصورتی ٹیڑھا ہونے میں ہی ہے. اگر پسلی سیدھی رہے گی نا تو پھر ڈاکٹر اسے ٹیڑھا کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ مثال کے طور پر پھول ہے، آپ کہو گے کہ یہ پھول اور کانٹے دونوں ایک ساتھ اچھے نہیں لگتے، اے اللہ تو اس صرف پھولوں کو اگا، کانٹوں کو ہٹا دے. تو پھول کی خوبصورتی کانٹوں میں ہی ہے، وہ کانٹوں سے الجھ کر جب پھول ملتا ہے تو پھر اس کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے. عورت کی خوبصورتی ٹیڑھے پن میں ہی ہے. جیسے پسلی ہے، ہماری پسلیاں ہیں، وفس ہوتی ہے تو یہ ٹیڑھی ہے، ملی ہوئی ہے ایک دوسرے میں. اگر یہ سیدھی ہو جائے تو انسان کا جسم ٹک نہیں سکتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ انسان کا جسم ٹک نہیں سکتا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اسے سیدھا کریں گے. بھئی آپ اگر سیدھا کرو گے تو اس کی خوبصورتی ٹیڑھے پن میں ہی ہے. یہ ٹیڑھی ہے اسی لیے تو پسلی ہے، ورنہ سیدھی ہوتی تو ہڈی ہوتی نا. بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی پسلی اور ہڈیوں میں فرق کیا ہے؟ پسلیاں کیا ہوتی ہیں؟ ٹیڑھی ہوتی ہیں، اور ہڈی سیدھی ہوتی ہے. سمجھ میں ہی بات؟ ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک پرندہ ہے عقاب، جسے شاہین بھی کہتے ہیں، باز بھی کہتے ہیں. ایک بادشاہ کا وہ عقاب اس کی بادشاہت کی نشانی تھی، اور بڑا وہ پال کر اسے رکھتا تھا، بڑا خوبصورت پرندہ تھا عقاب. وہ ایک مرتبہ محل سے اڑا اور کسی بڑھیا کی کوٹھی کے اوپر جا بیٹھا. یہ بڑھیا جب صبح نکلی ہے تو عقاب کو دیکھا تو بڑا خوش ہوئی. اب یہ چھوٹا تھا، اس نے عقاب کو دھیرے دھیرے پالنا شروع کیا. اس کی محبت اس کے دل میں بیٹھی تو ہمدردی بھی بڑی پیدا ہوئی. اب وہ عقاب کو غور سے اس نے دیکھا تو بھئی عقاب کے پنجے ٹیڑھے ہیں، عقاب کی چونچ ٹیڑھی ہے، تو بیچارے کو بڑی تکلیف ہوتی ہوگی کھانے پینے میں اور چلنے پھرنے میں. ٹیڑھے پنجوں سے کیسے چلتا ہوگا، اور الٹی چونچ سے کیسے بیچارہ کھاتا پیتا ہوگا؟ ٹیڑھی چونچ ہے. اس نے چھری لی اور وہ ٹیڑھی چونچ کو کاٹ دیا، اور وہ الٹے پنجوں کو کاٹ دیا. اب اس کا خون بہنے لگا اور وہ بیچارہ اور زیادہ معذور ہو گیا اور دھیرے دھیرے مر گیا. اب وہ بڑھیا اس سے فائدہ اٹھاتی، اگر جیسے تھا ویسا رہنے دیتی تو وہ عقاب سے اسے فائدہ ہوتا یا نقصان ہوتا؟ فائدہ ہوتا. بالکل ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ ہمارے معاشرے کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، کہ اگر ہم ان کو سیدھا کرنے جائیں گے
تو ان کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، ان کے ڈیزائرز ختم ہو جائے گے. ان کا صنف جو جینڈر ہوتا ہے، جیسے فیمیل ہے، میل فیمیل ہے، دونوں کے مثال کے طور پر لینگویج میں، برتاؤ میں کچھ تو فرق ہونا. بھئی مرد ہے، مرد میں اللہ نے مردانگی رکھی ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ مردانگی نہ بتائے تو لوگ اسے کہے گے کہ یار اس میں عیب ہے، یہ برابر نہیں ہے. اور عورت اگر عورت پنا نہ بتائے تو وہ عورت کہاں رہے گی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر وہ عورت بالکل سیدھی ہو جائے، بالکل فرمانبردار بن جائے، اطاعت گزار بن جائے، اور آپ نیند میں سے اٹھے تو وہ پانی لا لے، اور آپ جتنے پیسے دے اتنے پیسوں میں گھر چلا لے، اور عید کے موقع پر وہ آپ کو نئے کپڑوں کی فرمائش نہ کرے، اور اگر ساس ماں بن جائے اور بہو بالکل بیٹی بن جائے، اور بالکل ایک جنت والا ماحول گھر میں بن جائے، تو اس کی خوبصورتی ہی ختم ہے وہاں پر. بات سمجھ میں آ رہی؟ بھائی یہ تو ویسے ہی رہے گی، یہ سدھرنے والی ہے نہیں، اس کی خوبصورتی اسی میں ہے، اس کی خوبصورتی